جلنے لگے شمع اڑنے لگے پروانے، جلنے لگے شمع اڑنے لگے پروانے، آغاز ہے بسم اللہ انجام خدا جانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرین شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل علم کی روشنی۔ امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ میرا اور میرے کو پارٹنر شازیب خان کا اس چینل کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف پازیٹیوٹی کو پھیلانا ہے اور حکم الہی، قرآنی تعلیمات، سنت رسول، سبق آموز کہانیاں اور دینی معلومات کو جاننا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش واقع اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 سن عیسوی کو مکہ میں ہوئی۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز تمام جہاں کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا یعنی اشرف الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن ناف پر دیدہ ختنہ کیے ہوئے خوشبو میں بھرے ہوئے بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجدہ کے مکان میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کو یہ خوشخبری سنائی گئی۔ اس وقت حضرت عبدالمطلب طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ خوشخبری سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگایا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئیں ابو لہب کے پاس آئیں اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی، تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا، تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا بجز اس کے کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ دودھ پلانے کا شرف۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی رہیں۔ عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہاں کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچے تندرست اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جائے، ساتھ ہی خالص عربی زبان بھی سیکھ جائیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں سخت قحط تھا، فقر و فاقہ کی وجہ سے نہ میرا دودھ تھا نہ میری اونٹنی کا۔ مکہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی بہت کمزور تھا۔ جب مکہ پہنچے تو کوئی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوئی، کیونکہ یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہ تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قسمت کا ستارہ بلند ہوا، چاند سے زیادہ روشن تھا، تا ان کے دودھ کی کمی کو دیکھ کر اس کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر سے کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ ہم اس یتیم بچے کو ہی لے چلیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ یہ اللہ کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مبارک بستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے رضاعی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ ادھر اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شوہر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکات دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ، تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ سے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اس قدر تیز چلنے لگا کہ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر پوچھنے لگیں کہ اے حلیمہ، یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر خرید لیا ہے؟ گھر پہنچے تو قحط کی وجہ سے تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ سب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا۔ یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا اور دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لے آئیں۔ انہوں نے ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہ تھی۔ اس سال مکہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ اس بیماری کا بہانہ کر کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو راضی کر لیا، اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لے آئے۔ ہمارا مکان دوبارہ رحمتوں اور برکتوں سے بھر گیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہر قسم کے کھیل سے علیحدہ رہتے۔ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہنے لگے، اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روانہ ہو جاتے ہیں، یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مادر مہربان، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بچوں کے ساتھ چرگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے رہے، اور بکریاں چرگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کو کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ پھر کچھ روز بعد واقعہ شک صدر پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے، اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ آسیب کا اثر ہے، لہٰذا بہت جلد تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں، کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ خوف ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی سپرد کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ حلیمہ،
تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھیں، پھر اس قدر جلد واپس لے آنے کی وجہ کیا ہے؟ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شکم چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور آصیب کا شبہ ظاہر کیا تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، میرے نور نظر ہرگز ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے پاس چھوڑ کر اپنے گاؤں واپس چلی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔